نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ آج کا وقت یہ مادیت کا وقت ہے، ہر کسی کو دولت چاہیے بغیر کسی پرواہ کے کہ وہ حلال راستے سے آئے یا حرام راستے سے آئے۔ دولت کمانے کے لیے حلال ذرائع اختیار کیے جائیں یا حرام راستہ اختیار کیا جائے، بس صرف اور صرف ایک فکر ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ لیکن انسان اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ حلال راستے کو چھوڑ کر کے اگر حرام راستے سے مال حاصل کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ وہ چلا جاتا ہے بلکہ اپنے ساتھ وہ پہلے سے موجود نعمتوں کو بھی لے کر کے جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ خود اسے بیان کرتی ہیں، خاتون ہیں، وہی خود راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میری شادی شدہ زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ میرے گھر میں معصوم ایک ننھی سی بچی تھی، اس کی میٹھی میٹھی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولتی تھی، اور اس طرح سے میں، میرا شوہر اور میری بچی بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے نیکی کے کام میں معاونت کرتے، مددگار بنتے تھے ایک دوسرے کے۔ کہتی ہیں کہ رات کی تاریکی جب چھا جاتی، لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوتے تھے، اس وقت میں بیدار ہوتی، اپنے شوہر کو بیدار کرتی، اور ہم دونوں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ گویا کہ ہمارے زندگی میں قناعت پسندی ہمارا اصول تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد اور ہمارا مطمع نظر تھا۔ کہتی ہیں کہ ہم اٹھتے تھے، اپنے بچی کو پلنگ پر چھوڑ کر کے ہم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرا شوہر نماز پڑھاتا تھا، میں بحیثیت مقتدی پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میرا شوہر بڑی خوبصورت آواز میں، ترتیل کے ساتھ، دلنشی آواز میں کلام پاک کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتا تو میری آنکھ سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے۔ اس طرح سے ہم رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ہماری زندگی بسر کر رہے تھے، ہماری زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ کیوں نہ زیادہ دولت کمائی جائے۔ لوگوں کے پاس اموال بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس کم کیوں ہیں۔ بس اسی فکر کا آنا تھا کہ میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم سودی کاروبار میں حصہ لے لیں۔ میں نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا، وہ بھی راضی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کہتی ہیں کہ ہم نے کچھ ایک حصے اس سے خریدے، سودی کاروبار میں ہم نے حصہ لیا، لیکن کساد بازاری کی وجہ سے اس میں ہمیں منافع نہیں ہوا، خسارہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم یکے بعد دیگرے اس میں حصہ لیتے رہے، لیکن ہر بار ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا کہ ہمیں نقصان در نقصان ہوتا رہا، ہمیں منافع نہیں ہوتا تھا۔ کہتی ہیں کہ حتیٰ کہ میرے سارے زیورات بک گئے۔ اس کے بعد نوبت قرض تک آ پہنچی کہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے قرض لے لیے، اور پھر تقاضا کرنے والوں کی لائن لگنی شروع ہو گئی، اور جب قرض کے ادائیگی کا ہم سوچتے تو ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت مجھے اللہ رب العالمین کے کلام پر کامل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو یعنی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت میں اور میرا شوہر بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کو لے کر کے ہماری لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہوا، اور پھر بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، ٹینشن پہلے سے تھی، اور پھر کہتے ہیں کسی بات کو لے کر کے ہماری آپس میں انبن ہوئی، لڑائی ہونے لگ گئی، اور میں نے غصے کی حالت میں اپنے شوہر سے یہ کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو، اور شوہر نے بھی جھنجھلاتے ہوئے مجھے طلاق دے دیا۔ پھر کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی زبان سے جب میں نے طلاق کا لفظ سنا تو میں چیخ مار کے رونے لگ گئی، اور میری چیخ کی آواز سن کر کے، میری چیخیں سن کر کے میرے قریب میں بچی سوئی ہوئی تھی، وہ بھی بیدار ہو گئی، وہ بھی رونے لگ گئی۔ پھر کہتی ہیں کہ اپنے بچی کے آنسو کو دیکھ کر کے مجھے وہ دن یاد آ گئے کہ اپنے بچی کو اسی طرح ہم پلنگ پر چھوڑ کر کے، سوتا ہوا اسے چھوڑ کر کے ہم رب کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اس گناہ کی نحوست نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا،
ہم رب کی عبادتیں کیا کرتے تھے، ایک ساتھ مل کر کے ہم رب کو راضی کیا کرتے تھے، اور آج معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قناعت پسندی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جتنا کچھ دے رکھا ہے اسی پر قناعت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اگر زیادہ کمانے کی اگر گنجائش ہو انسان ضرور کمائے، ضرور مال حاصل کرے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ حلال ذرائع ہوں، حرام راستے سے نہ کمائے، ورنہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مکمل طور پر خود کو برباد کر لے، کیونکہ انسان جب حرام ذرائع سے مال حاصل کرتا ہے تو وہ مال اپنے ساتھ پہلے سے موجود نعمتوں کو بھی لے کر کے چلا جاتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں آپ نے دیکھا۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کل بعد میں یہ کہنے والے ہو جائیں کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں بھی قناعت پسند بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔